سر مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، جو صوبے کی صورتحال ہے، کیا اسمبلیاں ڈیزالو کرنا ایک بہترین آپشن ہو سکتا ہے یا پھر یہی آپشن ہو سکتا تھا بہتر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں. جی. ایک تو یہ کہ جو ہماری قومی قیادت ہے وہ ملکی مفاد میں کیسے سوچتی ہے اور اپنے سیاسی مفاد میں کیسے سوچتی ہے. یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. اگر ہم ملکی مفاد کو دیکھیں تو پھر میرا خیال ہے کہ نہ صرف پولیٹیشین بلکہ تمام اداروں کو اس پہ بیٹھ کے کوئی ایسا مساق معیشت کرنا چاہیے جس سے ہم اس کرائسس سے نکل سکیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسا کوئی نہیں کرے گا، نہ کر رہا ہے. اب آ جائے پولیٹیکل سچویشن کی طرف، تو میں کہوں گا کہ عمران خان نے یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹانگ سے فٹ بال کھیلتے ہوئے 13 کھلاڑیوں کو ڈاج دے کے گول کر دیا. اور جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، وہ سارا کچھ اب آج آپ کے سامنے آ گیا کہ اس بندے نے ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پورے پاکستان کو گھما کے رکھ دیا. اور جہاں تک ابھی آپ بات مسلم لیگ نون کی کر رہے تھے، تو دیکھیں وہ دور گئے جب آپ لندن سے بیٹھ کے قیادت کر کے اور ٹیلی فون کے اوپر سیاست کھیل لیتے تھے. اب حالات بدل گئے. یہ ان 2020 کی وہ 2000 کی سیاست نہیں ہے. ہم 21ویں صدی میں چلے گئے اور اس کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے. اور عمران خان نے دیکھیں کہ 60 جلسے کیے، لانگ مارچ کیے، اس نے انتھک محنت کی اور عوام کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا. یہ جو بادشاہ سلامت ہیں جو سمجھتے ہیں کہ لندن سے بیٹھ کے وہ کبھی اپنے بھتیجے کو، کبھی اپنے بھانجے کو، کبھی اپنے پوتے کو، کبھی اپنی بیٹی کو آگے کر کے پاکستان کی سیاست میں اپنی بادشاہت قائم رکھیں گے، وہ دور گزر گئے. یہ انہیں مسلم لیگ قانون کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ جو ذاتی ملازموں کو، تارڑ صاحب جیسے ملازموں کو آگے لا کے سیاسی جماعت جن کے حوالے کر دی جاتی ہے، پھر اس کے نتیجے. سر اگر ہم اس وقت ایک جنرلائز پاکستان کی بات کریں اور اپنی جو سیاسی صورتحال ہے اس کی بات کریں، تو آپ کو سر کیا لگتا ہے کہ یہ اس فیصلے کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف معاملہ جائے گا، چیزیں ٹھیک ہوں گی یا پھر ابھی مزید کرائسس ہم نے دیکھنے ہیں؟ کہ بات یہ ہے کہ اب رہا کیا ہے ہمارے اس سارے نظام میں. سندھ میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. پنجاب میں گیم ختم ہو گئی، کے پی کے میں گیم ختم ہو گئی، بلوچستان میں باپ کے ارکان پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے. تو اب پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ تو کیوں نہیں الیکشن کرا کے ایک دفعہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے؟ رانا صاحب پی ٹی آئی کی طرف نہیں گئے، پیپلز پارٹی کی طرف گئے ہیں. اچھا نہیں، وہ تو برلا صاحب آپ کا حسن زن ہے بھائی، آپ بادشاہ آدمی، آپ جس کی طرف مرضی بھیج دیں. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا، گراؤنڈ ریئلٹیز تو یہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے چاروں طرف جسے کہتے ہیں نا کہ چھکے مار دیے ہیں. اب باؤنڈری پہ کھڑے ہوئے لوگ جو کیچ بھی کر لیتے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیر روپ پہ لگ گئے اور یہ چھکا ہی ہے. یہ بات صحیح ہے آپ کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری یہ ہے. ویسے تو مجھے جو حالات ہیں الیکشن والے بھی نظر آ رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اور نہ بیچ میں آ جائے، کوئی عبوری حکومت ٹائم معاملہ نہ چلا جائے، کچھ اس طرح کا نہ ہو جائے. کیونکہ ابھی نہ تو مسلم لیگ نون نہ پیپلز پارٹی، کوئی جماعت پی ٹی آئی کے علاوہ الیکشن کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے. اور ذہنی طور پہ تیار بھی ہو تو وہ زمین پہ لڑ ہی نہیں سکتے. ان کے پاس وہ پی ٹی آئی کو مقابلہ کرنے کے ان کے پاس نیریٹو کوئی نہیں ہے. کیا بیچیں گے وہ الیکشن کے اندر؟ پیپلز پارٹی بھٹو کی قبر کی مٹی کو کتنا بیچے گی؟ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی مٹی، قبر کی مٹی کو کتنا بیچ لے گی؟ ختم ہو گیا کام. نون لیگ نواز شریف کے جو لیگیسی ہے اسے کتنا استعمال کر لیں گے؟ وہ لیگیسی ختم ہو گئی. اب وہ تو پچھلے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی فتح نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ لیگیسی ختم ہو گئی ہے، اور ان کی تو اپنی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی. حمزہ کی مریم سے نہیں بنتی، مریم اب حمزہ کو فارغ کر کے سلمان کو وہ سامنے لے آئے. اسار صاحب آپ کا پوائنٹ میں مظہر صاحب کے آگے رکھنا چاہوں گی. سر واقعی کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا، صرف اس وقت پی ٹی آئی میدان میں ہر طرف چھائی ہوئی ہے. آپ بھی سر ایسا ہی لگ رہا ہے، ایسا ہی سمجھ رہے ہیں؟ میدان میں تو پی ٹی آئی چھائی ہوئی ہے، لیکن میں رانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. رانا صاحب دیکھیں انہوں نے 9 مہینوں میں کتنی خدمت کی ہے لوگوں کی. بجلی کتنی سستی مل رہی ہے، گیس جو ہے اس کی کوئی لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہے. اچھا پھر وہ کپڑے بیچنے کی تو نوبت آئی نہیں، لوگوں کو آٹا مل رہا ہے، لوگ قطاریں بنا بنا کے لوٹ سیل کی طرح آٹا لے رہے ہیں.
آٹا گھروں میں پہنچ رہا ہے سر، لوگوں دوائیاں بھی بن رہی ہیں، مل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بلکہ میں برلاس تمہاری بات کاٹ رہا ہوں بھائی کہ لوگ آٹا ملنے کی خوشی میں مر رہے ہیں، ہاں سڑکوں پہ مر رہے ہیں اچھا خوشی پھر میں۔ ایکسپورٹ ہماری کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ سارا ہی آپ کو پتہ ہے ہرا ہرا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد بھی اگر ان کی مقبولیت نہیں ہو رہی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ اکیلا شخص زخمی حالت میں اس نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، ان کی سیاست کو بالکل چاروں شانے چت کیا اس نے، اور ان کے حواریوں کو بھی، اور وہ شخص زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ میٹنگیں کرتا ہے، ایک چالیں۔ ابھی یہ جو پنجاب میں آئے تھے فتح کرنے کے لیے وفاق سے 2 بندے، ایک منشی کا تو آپ نے نام لے لیا، وہ جو پہلے سرکاری ملازم تھا، تو جو باقی آئے، اب دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو مثلا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی سے آئے، اور خواجہ سعد رفیق کو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ناکامی اب ملنی ہے تو ان کو آگے کر دو۔ اب وہ پورس کے ہاتھی ثابت ہوئے ہیں اور پھر چلے گئے ہیں۔ آج جو آپ نے فرمایا نا لندن والے، وہ بڑے تپے ہوئے ہیں پنجاب کی مسلم لیگ نون کی قیادت پہ۔ مظہر صاحب وہ بھی تو تیاری میں ہیں، وہ تو کئی مہینے ہو گئے ہم سن رہے ہیں کہ پلان چل رہا ہے، وہ بھی واپس آ رہے ہیں، وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اتنی حکومتیں انہوں نے دیکھی ہیں پاکستان کی، آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے وہ بھی۔ وہ جو پاپڑ بیل کے گئے تھے اور انہیں بھجوانے والے بھی اب چلے گئے، اب میرا خیال ہے وہ نہیں آئیں گے۔ میاں نواز شریف تو رسک نہیں لیں گے آنے کا۔ لیکن سر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا لگتا ہے پاکستان میں انسرٹن سچویشن جو ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ جو پاپولر ویو ہے نا، یہ رانا صاحب نے بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے ضمنی الیکشن پہ بھی اور باتوں پہ بھی۔ یہ پاپولر ویو کے سامنے کھڑا ہونا اب ان کے پاس میں نہیں رہا، اور لوگ، یہ سچی بات ہے، یہ جو ماروثی سیاست ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں ان سے، ان کی شکلیں دیکھ دیکھ کے لوگ تنگ آ گئے ہیں۔ یہ آپ کی یہ شاہ جہان خان کی جن بچوں کی عمریں 40 سال سے 35 سال سے کم ہیں، انہوں نے تو دیکھی یہی شکلیں ہیں اور یہی ہمیں لے کے آئے ہیں۔ وہ جو بڑا جادوگر قسم کا وزیر خزانہ یہ لائے تھے، کیا اس نے کیا؟ اس نے ہماری معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اچھا بھلا چلتا ہوا ملک 9 مہینوں میں بربادی کے کنارے لگا دیا۔ اس سوچ میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، لوگ بیچارے روٹی کو ترس رہے ہیں، اور یہ روز اپنے وزراء میں اضافہ کرتے ہیں، روز کابینہ میں اضافہ کرتے ہیں، اور سوائے بڑھ کے مارنے کے کبھی انہوں نے لوگوں کا بھی سوچا ہے؟ سر ایک سال پہلے سدرا، 1 سال پہلے لوگوں کو جس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ لنگر خانے میں جا کے کھانا کھا لیتا تھا۔ جو مسافر بڑے شہر میں آتا تھا، لاہور میں، ملتان میں یا پنڈی اسلام آباد میں، وہ بیچارے کو اگر رہنے کو جگہ نہیں تھی اس کو جگہ بھی ملتی تھی۔ یہ تکلیف تھی ان کو کہ یہ غریبوں کے ساتھ کیوں ایسا رویہ ہو گیا حکومتوں کا۔ یہ جو صحت کارڈ تھا، سر روزگار چاہیے ہمیں، کام چاہیے، میں روڈ شو کرتی ہوں، میں ہر روز اور روزگار کا یہ عالم ہے کہ فیصلہ آباد میں رو رہے ہوتے ہیں مائک پہ کہ ہمیں 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا۔ یہی ملک تھا سدرا، یہ پاکستان، اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں فیصلہ آباد میں 2 لاکھ مزدوروں کی کمی تھی، اور آج حالت یہ ہے کہ وہ سیکٹر ہی بند ہو گیا ہے، کئی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، یہاں کوئی ایک ظلم تھوڑا ہوا ہے۔ اسحار رانا صاحب آپ کی طرف سے آؤں گی کہ یہ چاہے ہم پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی بات کریں، چاہے نون لیگ کی گورنمنٹ کی بات کریں، کسی بھی حکومت کی بات کریں، اس وقت جس نہج پر پاکستان یا ہمارے لوگ جس پریشانی کی نہج پر موجود ہیں، یہ سر چند مہینوں یا 1 سال میں کچھ نہیں ہوا، یہ پچھلے کئی سالوں کے معاملات ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں دکھی ہو رہی ہوتی ہوں لوگوں سے بات سن کے کہ ان کے پاس بجلی کا بل ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس 1 وقت کی روٹی کے پیسے ہیں تو اگلے وقت کی روٹی کے پیسے نہیں ہیں، 30 روپے کا نان خرید نہیں سکتے، آٹا نہیں مل رہا، یوٹیلیٹی سٹور کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ آپ نے جس دکھ کا اظہار کیا ہے، میں بھی برلاس بھی، کیونکہ ہم کوئی ہمارے ماں باپ نے ٹیٹیوں سے کوئی اربوں خربوں نہیں کما کے ہمیں دیا، ہم نے تو اس زمین سے ہی اپنا رزق تلاش کیا ہے، تو ہم بھی روز اپنی آنکھوں کے سامنے
لوگوں کو مرتے ہوئے اور فاقوں سے اکتا کے خودکشیاں کرتے دیکھ رہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس تکلیف سے جو اوپر کی کلاس ہے وہ کوئی بھی آگاہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کا ہم سے تعلق کوئی نہیں. یہ الیٹ کلاس کی جنگ ہے. الیٹ کلاس آپس میں لڑتے ہیں. الیٹ کلاس کے اداروں میں کانٹیکٹس ہیں, کوئی ادارے بھی الیٹ کلاس کا حصہ ہیں. تو یہ سب مل کے کھیلتے ہیں اور سانڈوں کی لڑائی میں سب گھاس کا نقصان ہوتا ہے اور عوام پس رہے ہیں. جو پچھلے یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ کچھ سال 2 سال کی بات نہیں ہے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں. یہ پرورش ہم نے 1947 سے شروع کی بالکل, اور آج ہم اس سطح پہ آ گئے ہیں کہ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ایک ایٹمی ملک, وسائل سے لبریز ملک, آبادی کے حوالے سے ٹاپ 10 کا ملک, وہ تالیاں بجاتا ہے. ایک جملہ سنیے, وہ تالیاں بجاتا ہے کہ واہ واہ دیکھو جی ہمیں دنیا نے $10 ارب بھیک دے دی. شرم کا مقام نہیں ہے یہ, کہ یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ ہم اس بات پہ تالیاں بجا رہے ہیں کہ دیکھو ہم بھیک کٹھی کر کے لے آئے. ہمارا حال تو وہ ہے جو عید کے اوپر مختلف گاؤں سے لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں نا, اور عید کٹھی کر کے جب گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو میں کتنے پیسے تھوڑے لیے اکٹھے کر کے لے آیا. شرم کا مقام ہوتا ہے یہ کہ قوموں کو کیا اٹ پٹو یہاں پہ بھی تو آپ کو بہت شکریہ اظہار رانا صاحب پروگرام میں سر شامل ہونے کے لیے. شاہجہان خان صاحب پوائنٹ پہ پھر ہم نے واپس آنا ہے. کیا کوئی قانونی آپشن موجود ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا, چیلنج ہو سکتا ہے, یا اس طرح کا کوئی بھی آپشن ہے لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے عدالت جانے کا حق ہر کسی کو ہے. کوئی جانا چاہے کسی چیز کو بنیاد بنا کر وہ جا سکتا ہے. لیکن اب چونکہ ایڈوائس جو خبر آ رہی ہے وہ سی ایم صاحب نے بھیج دیا گورنر صاحب کو, اب گورنر صاحب اس ایڈوائس کے مطابق اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے تو بھی آئین کے مطابق 48 گھنٹے کے بعد اسمبلیاں تحلیل ہی تصور کی جائیں گی. اب اس پورے پروسیس کو کوئی چیلنج کرنے کے لیے چلا جائے تو شاید چلا جائے, لیکن گنجائش کوئی نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو آج معزز عدالت لاہور ہائی کورٹ میں سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے کہ جی وہ 186 اراکین کے ووٹ انہوں نے بالکل درست حاصل کر لی ہیں, لہٰذا ہم اپنا جو ڈی نوٹیفیکیشن کا جو ایک نوٹیفائی کیا تھا گورنر صاحب نے, ہم اس کو بھی وڈرا کر رہے ہیں, بلکہ وڈرا کر چکے ہیں گورنر صاحب. تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی قانونی گنجائش موجود نہیں رہی. لیکن پھر بھی کسی پروسیس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی چلا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے کچھ عرصہ اس کو لٹکایا جا سکے, شاید ہفتہ 2 ہفتے 3 دن 4 دن, مگر اس سے آگے یہ معاملہ نہیں چل سکے گا. اسمبلیاں اب تحلیل ہونی ہی ہیں کیونکہ ایڈوائس اگر جا چکی ہے جیسے کہ آپ کی خبروں میں آ رہا ہے. مظہر صاحب مجھے سر یہ بتا دیجئے کہ اب اگلا آپشن کیا ہے؟ یہ معاملات طے ہو جائیں گے, عبوری حکومت آ جائے گی, الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی, آرام سے جنرل الیکشن ہو جائیں گے, یا بھی بہت ساری خرابیاں, بہت سارے کرائسس ہم نے دیکھنے ہیں؟ دیکھیے پی ڈی ایم کی قیادت کوشش تو کرے گی کہ ہم الیکشن کو ڈیلے کریں, لیکن الیکشن ہوئے بغیر ابھی چارہ نہیں ہوگا. یہ جو ابھی بات قانونی کی ہے نا جی دیکھیے جب تک 8ویں ترمیم تھی اس وقت تک اختیار ہوتا تھا صدر کے پاس اسمبلی توڑنے کا اور گورنر کے پاس. اب یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہو گیا کہ وزیر اعظم کو اختیار مل گیا اور صوبے میں وزیر اعلیٰ کو اختیار مل گیا. 90s میں بھی ایک تماشا ہوا تھا, چودھری الطاف گورنر تھے, وہ اسمبلی توڑ دیتے تھے اور منظور بھٹو صاحب چلے جاتے تھے, وزیر اعلیٰ تھے وہ ہائی کورٹ میں جاتے تھے, وہ بحال ہوتے تھے, ادھر سے ان کو فون جاتا تھا کہ بحال ہو گئی ہے تو گورنر صاحب پھر توڑ دیتے تھے. اب گورنر صاحب صرف یہ پوچھتے تھے کہ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کی ہے نا, مجھے یہ تو نہیں کہا کہ توڑو نہیں, تو توڑنا میرا اختیار ہے. تو اب یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے. مظہر صاحب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ آپشن موجود ہے, ایسا ابھی بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اختیار ہے وزیر اعلیٰ کا, وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہے, وہ کر دیا اس نے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جنرل الیکشن کی طرف صورتحال جائے گی کیونکہ الیکشن کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. اور کرائسس دیکھنے ہیں یا آرام سے ساری جماعتوں نے مان جانا ہے کہ جنرل الیکشن ہو جائیں؟ میرا خیال ہے جی پس پردہ کچھ قوتیں ہوتی ہیں تو وہ عدالتیں بھی جو ہیں عدالتیں بھی یہ دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیے آپ ایک ٹی وی شو کی میزبان ہو کے یہ محسوس کر رہی ہیں, وہ وکیل ہو کے
محسوس کر رہے ہیں، تو ہمارے ججز بھی محسوس کر رہے ہیں، اداروں کے لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے۔ یہ سیاسی عدم استحکام کیسے ختم ہو کہ ملک کی حالات بہتر ہوں؟ بہت شکریہ اس کے سر، خاتمے کے لیے الیکشن ضروری ہے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ شاہجہان خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت بڑا پوائنٹ جو کہ مظہر برلا صاحب نے اینڈ والی اپنی ایک لائن میں کہہ دیا ہے